السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں ایک نوجوان کی دردناک، خوفناک، وحشتناک اور عبرتناک دل ہلاتی روداد۔ بے بس روح دھند کی دبیز تہہ کو چیرتی ہوئی گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ آج کی رات بھی کچھ زیادہ ہی اندھیری تھی اور اوپر سے دھند نے مزید قہر برپا کر رکھا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بامشکل چند گز دور تک ہی روشنی بکھیرنے میں کارگر ثابت ہو رہی تھی۔ ایسے میں 90 کی اسپیڈ سے گاڑی چلانا کسی صورت بھی دانش مندی کی نشانی نہیں تھی اور کسی ہولناک حادثے کا شکار ہونا معمولی بات ہے۔ یہ زرغام محمود کی خوش بختی تھی کہ وہ روڈ سنسان تھا اور اس کے ارد گرد جنگل ہونے کی وجہ سے رات کو اس طرف کوئی زی رو سفر نہیں کرتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بجوان زرغام کا پاؤں ایکسیلیٹر پہ پڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ پہ آج شب ہونے والی تکرار کے الفاظ نشتر بن کے برس رہے تھے۔ اس کے اندر غصے کی وجہ سے غبار بھرا ہوا تھا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ونڈ اسکرین پہ جمی ہوئی تھیں جبکہ اس کا دماغ خیالات کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ زرغام کی والدہ فوت پا چکی تھی جبکہ والد حیات تھے۔ اس کی بڑی دو بہنیں تھیں، انیلا اور نائلہ۔ زرغام کے والد کے پاس اپنی آباء جات کروڑوں روپے کی مالیت کی دولت موجود تھی۔ توقیر حسن نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی بھرپور کوشش کی جس میں زرغام کی بہنیں اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے میں کامیاب رہیں جبکہ زرغام کی نیچر ان سے یکسر مختلف تھا۔ پڑھائی میں نالائق اور اپنے دوستوں کا وسیع جھنڈ رکھتا تھا۔ ہوٹلوں میں جانا، سیر و تفریح کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل نہیں کی۔ وہ کئی مرتبہ اپنے والد توقیر حسن کے ساتھ جھگڑا کر چکا تھا مگر آج کی رات تو حد ہی ہو گئی تھی۔ آج شب جب وہ تیار ہو کر گھر سے باہر جانے لگا تو لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کے ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کے چچا چچی اور ان کا بیٹا حامد بیٹھے ہوئے تھے۔ حامد پڑھا لکھا ہونہار لڑکا تھا اور اپنے والد کا بزنس سنبھالے ہوئے تھا۔ زرغام کو حامد سخت ناپسند تھا۔ اس کی آپس میں ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں دریافت کیا، آپ لوگ خیریت سے آئے ہیں؟ حامد کی والدہ نے خوش لہجے میں جواب دیا، جی بیٹا، ہم نائلہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ پھر زرغام نے غصے سے نائلہ کی طرف دیکھا۔ نائلہ بھی زرغام اور حامد کے تعلقات کے متعلق جانتی تھی۔ تمہیں تو سب کچھ پتہ تھا نائلہ، زرغام نے حیرت سے کہا، لیکن نائلہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی جبکہ توقیر حسن صوفے پہ برجمان زرغام کو زہر خندہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ بھائی جان، آپ کمرے میں جائیں، انیلا نے التجانا لہجے میں کہا۔ وہ مہمانوں کے سامنے کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے چچا جان نے زرغام کو مخاطب کیا، بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، آخر ہم ایک ہی خاندان کے ہیں۔ چچا جان پلیز آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے، زرغام نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تو حامد کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنی ماں اور باپ کی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حامد نے کہا، ابو جان اٹھیں۔ حامد کی والدہ نے توقیر حسن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جبکہ آصف حسن نے حامد کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ ہاں چلے جاؤ، مجھے بھی تم جیسے لڑکے سے اپنی بہن کی شادی نہیں کرنی، زرغام نے اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا تو توقیر حسن غصے سے کھڑے ہو گئے۔ تم سے یہ کس نے پوچھا ہے؟ اور پھر بولے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کس بنیاد پہ تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو؟ ذرا اپنی ذات سے حامد کا موازنہ کرو، آخر کیا جواز پیش کرو گے؟ زرغام نے نظریں اٹھا کے حامد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ توقیر حسن بول رہے تھے، چلو حامد کی ذات پہ کسی غیر سنجیدہ پہلو کو ڈھونڈنا تو بعد کی بات ہے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ کس نے تمہیں سے مشورہ مانگا ہے؟ اگر ہم لوگ تمہاری اتنی اوقات سمجھتے تو سب سے پہلے تم سے مشورہ کرتے، لیکن تم تو اپنی آوارہ گردی سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ پاپا، آپ میری ان کے سامنے بے عزتی کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے سامنے تمہاری تعریف کرتا اور اس رشتے کے متعلق تمہاری رائے کو لازمی قرار دیتا مگر تمہاری حرکتوں کی بدولت ایسا ممکن نہیں ہے اور بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ توقیر حسن ختم کر کے بات دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئے جبکہ زرغام غصے میں کڑتا ہوا باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کے انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔
زرغام غصے سے گاڑی چلا رہا تھا، اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس اندھوناک حادثے کا شکار بھی ہو سکتا۔ اچانک ہی روڈ پہ لائٹ چمکی، وہ شاید کوئی موٹر سائیکل تھی جو دھند میں سے اچانک ہی نمودار ہوئی تھی۔ زرغام نے اسے بچانے کی خاطر گاڑی کا بائیں سمت موڑا اور بریک لگانے کی پوری کوشش کی، اور پھر گاڑی چرچراتی ہوئی روڈ سے نیچے اتر گئی۔ زرغام نے روشنی کی طرف دیکھا، وہ موٹر سائیکل نہیں تھی بلکہ سادہ لباس میں لپٹا ہوا ایک ناٹے قد کا آدمی تھا، جس نے ہاتھ میں لیمپ نما روشن چیز سنبھال پکڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرغام گاڑی کو سنبھالتا، گاڑی ایک درخت سے اتنی شدت سے ٹکرائی کہ گاڑی کا بونٹ اندر کی طرف دھنس گیا، جبکہ ونڈ اسکرین کا شیشہ ٹوٹ کر اس کو لہو لہان کر گیا اور ساتھ ہی اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اس کو ہوش آنا شروع ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن ماتھے سے بہنے والے خون اس کے چہرے پہ جم چکا تھا، جس کی بدولت وہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے نیم آنکھوں سے دیکھا، انسانی ہیولا ہاتھ میں سفید دودھیا رنگ کا لیمپ تھامے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کو آواز پہاڑوں میں گونجنے والی باز گشت کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا، یہ آواز اس کے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، پھر اس ہیولے نے اس کے پاؤں پر زور سے ایک لات رسید کی۔ اس کا پورا جسم جھنجھنا اٹھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ خون پوری طرح چہرے پہ جم چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس کے زخم پہ جمنے والے خون کی کھرن سے خون رسنے لگا ہے۔ اب اس کو لات مارنے والا جلاد صفت انسان دکھائی دے رہا تھا، اور ناٹے قد کا آدمی تھا جو سر سے گنجا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو اس کے دانت بھیڑیا کی طرح ہونٹوں سے باہر جھانکنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت بہت ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ چلو اٹھو، بند کرو یہ ڈرامہ، وہ زرغام کو غصیلی نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ جلدی اٹھو، تمہارے جیسے انسانوں کی وجہ سے میری راتیں بھی نیست نابود ہو چکی ہیں۔ اس کا لہجہ زہر خندہ تھا۔ وہ بہت ہی کرا سے زرغام کو مخاطب کر رہا تھا۔ زرغام کا گلا سوکھ چکا تھا، اسے شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی۔ پانی پلیز، تھوڑا پانی۔ اس سے آگے وہ بول نہ سکا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ یہ سن کر وہ پراسرار آدمی قہقہ لگانے لگا۔ اس کے قہقہوں کی آواز زرغام کے سر میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ زرغام نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ پانی چاہیے؟ اٹھو، پانی بھی مل جائے گا، پہلے اندھیری نگری کا طواف تو کر لو۔ اس آدمی کی بات سن کے زرغام نے اٹھنے کی کوشش کی۔ تب زرغام کو احساس ہوا کہ گاڑی میں وہ موجود نہیں تھا، وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ حادثے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ زرغام کو وقتی طور پہ کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پہ اس کو اپنی گاڑی کسی کھلونے کی طرح پچکی ہوئی دکھائی دی۔ زرغام کی شکستہ دماغ میں آج شب ہونے والے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی جو اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی تھی، لیکن ساتھ ہی سے یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا، یہ آدمی کون ہے؟ اس نے درخت کے تنے کا سہارا لے کے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا اس کے بائیں گھٹنے میں گہری چوٹ لگی ہے۔ وہ لڑکھڑا کے گر گیا اور شدید تکلیف سے کراہنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنا گھٹنا پکڑ لیا۔ اس وقت اسے اپنے سر کا درد اور اس درد کے سامنے ہیج معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا گھٹنا سوج چکا تھا۔ بظاہر کوئی بیرونی گھاؤ تو نہیں تھا، لیکن ہڈی پہ کاری ضرب لگی تھی۔ اس پراسرار آدمی نے دوبارہ دھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں ہی جلدی تھی اندھیری نگری میں آنے کی، اب اٹھو اور بھگتو اپنے کارنامے کی سزا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زرغام نے روحانسی لہجے میں کہا، پلیز مجھے اسپتال لے چلو۔ وہ پراسرار آدمی خباثت سے مسکرانے لگا، جب اٹھو گے تو تمام حقیقت تم پہ آشکار ہو جائے گی، اب اٹھو۔ اس کے کہتے ہوئے اس کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، مگر زرغام سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے زخمی گھٹنے کو پکڑ رکھا تھا۔ اس آدمی نے ایک ہاتھ سے زرغام کی شرٹ کندھے سے مضبوطی سے تھام لی اور اپنے ساتھ
گھسیٹنے لگا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھر رہا تھا جس کی وجہ سے زرغام کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آدمی رک گیا۔ اس نے زرغام کو چھوڑ دیا تو زرغام نے سکھ کا سانس لیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ یہ چند قدموں کا فاصلہ اسے میلوں کی طرح مسافت میں محیط معلوم ہوا تھا۔ اس پراسرار آدمی نے دائیں بائیں دیکھا اور بولا، ہاں یہی تو ہے، ہاں یہی، بالکل یہی جگہ ہے، اس جگہ ہونا چاہیے۔ اس بدبخت کو اس آدمی نے آنکھیں بند کی اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی ہوا میں لہرانے لگا۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ چند ثانیے تک یہی عمل دہرانے کے بعد وہ رک گیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک کانٹے دار جھاڑی اٹھا کے زرغام کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا۔ اب اندھیر نگری کا دروازہ کھل چکا ہے، لیکن زرغام کو اس آدمی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پراسرار آدمی اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑے کانٹے دار جھاڑی سے زمین پہ گرے خشک پتوں کو ہٹانے لگا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ زمین پہ گری کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک اس کی جھاڑی کسی چیز میں اٹک گئی تو وہ آدمی رک گیا۔ اس نے لیمپ والا ہاتھ تھوڑا آگے کر کے مزید روشنی کی، پھر اسباب میں سر ہلاتے ہوئے جھاڑی کو ایک جھٹکے سے اوپر کی طرف کھینچا تو زرغام کو پتہ چلا وہ جھاڑی کسی سفید نازک کے بالوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ جسے اس ہی نے جھاڑی کھینچی تو ایک نسوانی کرہا سنائی دی تو زرغام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سنسنی کی ایک لہر اس کے وجود میں سرسراہٹ کر گئی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھاڑے ان بالوں کے گچھے کو دیکھ رہا تھا۔ اس پراسرار آدمی نے دوبارہ پتوں کو ہٹانا شروع کیا۔ پھر کچھ ہی سیکنڈ بعد پتوں کے ڈھیر سے ایک عورت کی برہنہ کمر جھانکنے لگی۔ زرغام تھوڑا سا آگے ہوا۔ اسے تجسس ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جیسے ہی آگے کی جانب جھکا تو اس عورت نے جو اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے سر اٹھا کر زرغام کی طرف دیکھا تو زرغام حیرت کے مارے دنگ رہ گیا۔ وہ بلا شبہ ایک حسین چہرہ تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پہ کرب کے آثار نمایاں تھے۔ اچانک زرغام کی نظر اس حسین عورت کی کمر کی طرف اٹھی تو زرغام کو متلی ہونے لگی، کیونکہ اس عورت کی بائیں پسلی سے لے کر کولے تک پیٹ میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں حشرات الارض کلبلا رہے تھے۔ زرغام کو کراہت محسوس ہونے لگی۔ اسے ابکائی آئی تو اس نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ اس پراسرار آدمی کی شخصیت اور اس عورت کے خوفناک وجود نے زرغام کو وترائے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تم کون ہو؟ زرغام نے بمشکل اس آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، سوال یہ نہیں کہ میں کون ہوں، بلکہ سوال یہ ہے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ میں نے، زرغام نے حیرت سے کہا، نہیں میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اس آدمی نے زرغام کی بات سننے کے بعد کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، لیکن تم اکثر مجھے یاد کرتے تھے۔ سوچو، دماغ پہ زور ڈالو، یہ کیا بکواس ہے؟ زرغام کو غصہ آ گیا، میں تم جیسے افرید کو بھلا کیوں یاد کروں گا؟ زرغام کی بات سنتے ہی اس پراسرار آدمی نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، ایک تو تم انسانوں کو بھولنے کی بہت بیماری ہوتی ہے، چلو میں تمہیں وقت دیتا ہوں، سوچ لو، ویسے بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ زرغام نے کہا، لیکن میرے پاس نہیں ہے، میں زخمی ہوں، مجھے اسپتال لے چلو۔ زرغام نے رک کر سانس بحال کیا، پھر بولا، اور رہی بات تمہیں یاد کرنے کی یا بلانے کی، تو میں نہیں جانتا تم کون ہو، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے زرغام کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، پتہ ہے تم جیسے انسان مجھے کب یاد کرتے ہو؟ جب وہ موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، مگر بہانہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں کہ خودکشی کے بعد ان پر کیا عذاب نازل ہوگا، مگر وہ دل میں سوچتے ہیں کہ انہیں جلدی موت آ جائے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ زرغام ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری کوئی بھی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی، ٹھیک ہے؟ اس آدمی نے خاموشی نظروں سے زرغام کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ زندگی سے بہتر تو موت ہے؟ زرغام نے سوچ کر جواب دیا، ہاں کبھی کبھی من میں یہ خیال ابھرتا ہے، لیکن اس وقت جب میں غصے میں ہوتا ہوں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو۔ اس آدمی نے فٹ سے کہا، یہ کیا تک ہے؟ میں تمہیں نہیں جانتا، پھر تم کیوں یاد کروں گا؟ میری موت یا زندگی سے تمہارا کیا لنک ہو سکتا ہے؟ زرغام ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بکو مت، اس آدمی نے غصے سے کہا، میں تمہاری وجہ سے کئی راتوں سے سو نہیں سکا۔
مجھے بار بار اندھیر نگری کا دروازہ کھولنے بھیج دیا جاتا ہے اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے جانتے نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ زرغام سہم گیا، اب اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دیکھو، اس آدمی نے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے بیچ لیں، یوں لگتا تھا جیسے اسے زرغام کی کم عقلی پر غصہ آ رہا ہو۔ وہ پھر بولا، تم جیسے انسان جب موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو میں ان کے لیے ایک وجہ بنتا ہوں۔ موت کی وجہ؟ اس کا لہجہ پراسرار تھا، تاکہ تم لوگوں کی دلی خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ اور پھر جب تم لوگ زندگی اور موت کے درمیان جی رہے ہوتے ہو تو میری تم جیسوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تبھی میں اندھیر نگری کا دوار کھول کر مرنے سے پہلے انسان کو اندھیر نگری کی عذابناک زندگی سے آشنا کرواتا ہوں۔ اب تم زرغام کو سمجھ آ رہی تھی۔ اندھیر نگری کون سی جگہ ہے؟ وہ آدمی بولا، یہ وہ دنیا ہے جو زمین کے نیچے ہے، جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہاں پر صرف تکلیفیں ہیں، بھول بھلیاں ہیں، پچھتاوے ہیں، آنسو ہیں۔ اس دنیا کی شروعات ہے مگر اختتام نہیں ہے، بس اندھیرے کی دیوار جیسے کوئی پار نہیں کر سکتا۔ زرغام نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں مر چکا ہوں؟ اس آدمی نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، بس تم چند ہی منٹوں کے مہمان ہو، اس کا مطلب ہے میں زندہ ہوں۔ زرغام نے خوشی سے کہا اور آہستہ آہستہ اس پراسرار آدمی سے دور ہٹنے لگا۔ وہ جیسے اس لیمپ کی سفید دودھیا روشنی سے دور جا رہا تھا، سردی کا احساس کم ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ دھند جو کی تو برقرار تھی، مگر اس آدمی کے قریب ایک عجیب طرح کی سردی محسوس ہو رہی تھی، جیسے مردہ انسانوں کے سرد جسم۔ اس آدمی نے چلا کے کہا، تم جتنی بھی دور دوڑ لو، اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، زرغام نے روحاں سے لہجے میں کہا، میں زندہ ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اس آدمی نے زرغام کے اوسان ختم کرتے ہوئے کہا، تم موت اور زندگی کے درمیان جی رہے ہو۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں موبائل پر رنگ کی، مگر جواب نہ پا کر انہوں نے تمہارے موبائل کو ٹریک کروایا تو پتہ چلا کہ تم اس جگہ پر ہو۔ وہ یہاں پہنچے تو تمہیں اٹھا کر لے گئے۔ اس وقت تمہارا جسم تو اسپتال میں ہے، مگر تمہاری روح اس جگہ پر ہے۔ جب تک تم مر نہیں جاتے، مرنے کے بعد میں تمہیں رونتا گھسیٹتا اندھیر نگری کی سیاہ دیواروں کے پار لے جاؤں گا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ زرغام نے منت کی تو وہ شخص مسکرانے لگا، پلیز مجھے سچ بتاؤ، مجھے لگتا ہے میں زندہ ہوں، کوئی روح وغیرہ کا چکر نہیں ہے۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے تم روح نہیں ہو؟ اس آدمی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو زرغام نے اسباب میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ اس آدمی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم ذرا یہ گاڑی کا دروازہ بند کرو۔ زرغام کا ہاتھ غیر ارادی طور پہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زرغام نے دروازہ بند کر دیا۔ زرغام کو بہت خوشی ہوئی، اس نے فوراً پلٹ کے جواب دیا، دیکھا میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ، کوئی روح ایسا کام کر سکتی ہے؟ مگر اس آدمی نے بولنے کے بجائے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور زرغام نے گردن گھما کے دروازے کی سمت دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ دروازہ جوں کا توں کھلا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے دروازہ بند کیا تھا، وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زرغام نے غصے سے دوبارہ دروازہ بند کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے دروازہ اپنی پہلی حالت میں تھا۔ زرغام کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس نے غصے سے گاڑی کے دونوں دروازے بند کیے اور پھر گھوم کے دوسری طرف کے دروازے بھی بند کر دیے۔ زرغام واپس اپنی جگہ پر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے جوں کے توں کھلے ہوئے تھے۔ زرغام کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ کہتے ہیں بے بسی انسان کو چڑچڑا بنا دیتی ہے، اور یہی اس وقت زرغام کے ساتھ ہو رہا تھا۔ روتے ہوئے زرغام کی نظر زمین پہ پڑی، اسے ایک نوکدار پتھر نظر آیا۔ اس نے پتھر اٹھا کے اس پراسرار آدمی کو مارنے کے لیے پھینکا، مگر وہ آدمی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پتھر ہوا میں ہی کہیں مہلک ہو کے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زرغام نے نیچے دیکھا تو پھر اپنی جگہ پہ پڑا ہوا تھا۔ اچانک زرغام کو موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ زرغام نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک لائٹ جنگل میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ یقیناً کوئی موٹر سوار تھا۔ زرغام کھڑا ہو گیا، لنگڑاتا ہوا اس موٹر سائیکل کی جانب بڑھنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک روح ہے۔ وہ نا امید نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ وہ آدمی اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ زرغام اس کی دسترس سے باہر نہیں جا سکتا۔ موٹر سائیکل سوار زرغام کے بہت قریب
پہنچ چکا تھا۔ زرغام نے چلانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ، پلیز ہیلپ می، رک جاؤ۔ وہ موٹر سائیکل سوار زرغام کے قریب پہنچ کے رک گیا تو زرغام نے سکھ کا سانس لیا۔ موٹر سائیکل سوار سائیکل کی فرنٹ لائٹ کی وجہ سے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر موٹر سائیکل نے سوئچ آف کیا تو زرغام کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی نارمل انسان نہیں۔ اس کے دھڑ پر سر الٹا تھا، یعنی چہرہ کمر کی طرف، وہ بال سینے کی طرف تھے۔ پھر الٹے سر والے آدمی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اچانک ہی زرغام کو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی اور درختوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے گھوم کے آواز کی سمت دیکھا تو خوف سے زرغام کے پسینے چھوٹ گئے۔ زرغام نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں دیو ہیکل تھے، جبکہ دھڑ اور ہاتھ نارمل انسان جیسے تھا، اور پھر سر بھی پاؤں کی مناسبت سے دیو ہیکل تھا۔ اس کی شکل بد ہیبت تھی، اس کے منہ سے خون رال کی طرح بہہ رہا تھا اور تیزی سے درخت کو گراتا زرغام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بہت تیز دھار والا کلہاڑا پکڑا ہوا تھا۔ زرغام کو جیسے سکتہ ہو گیا، وہ اپنی جگہ جم گیا۔ اس عفریت نما انسان نے قریب پہنچ کر اپنا کلہاڑے والا ہاتھ سر سے بلند کیا تو وہی پراسرار آدمی چلا کر بولا، زرغام محمود، یہ سب اندھیر نگری کے عفریت ہیں، تم ان سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور دوسرے ہی لمحے اس بد ہیبت انسان نے چنگھاڑتے ہوئے کلہاڑا زرغام کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو نیچے کیا تو زرغام اندھیرے کی انتھا گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ زرغام پہ نیم بے ہوشی طاری تھی۔ کچھ آوازیں زرغام کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں، مگر زرغام انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ زرغام نے نیم و آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو اسے انسانی ہیولے دکھائی دیے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی کوشش کے بعد زرغام اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا تو خوشی سے زرغام کی آنسوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور اس سے کچھ ہی دوری پر اس کا فیملی ڈاکٹر زیدی کھڑے تھے۔ اس کے ساتھ توقیر حسن اور زرغام کی بہنیں نائلہ اور انیلہ کھڑی تھیں، جبکہ ایک مرد بھی کھڑا تھا جس کی پشت زرغام کی جانب تھی، اس لیے زرغام اسے پہچان نہ پایا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، توقیر صاحب، آپ کا بیٹا موت کے منہ سے باہر آیا ہے اور میری آپ سے التجا ہے کہ آئندہ اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ توقیر صاحب بولے تو ان کا لہجہ روحان سا تھا، لگتا تھا وہ مسلسل روتے رہے ہوں۔ ڈاکٹر زیدی، میں نے تو ہمیشہ زرغام کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کے مہذب انسان بنے، لوگ اس کی عزت کریں، یہ میچور انسان بن جائے۔ مگر میرے بیٹے نے ہمیشہ مجھے غلط ثابت سمجھا، حالانکہ وہ میری خوشی کے برخلاف کام کرتا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے روپے پیسے کی کمی نہیں آنے دی، اور اگر میرے بیٹے کو میری نصیحتیں بری لگتی ہیں تو میں اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ ڈاکٹر زیدی نے ہمدردی سے توقیر حسن کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، پولیس والے بتا رہے ہیں کہ جائے وقوعہ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ آپ کا بیٹا خودکشی کی نیت رکھتا تھا۔ حالانکہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، ہر باپ اپنے بیٹے کو فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہر باپ کو یہ خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر زیدی خاموش ہو گیا تو نائلہ نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پاپا، اگر بھائی کو میری شادی پہ اعتراض ہے تو میں نہیں کرتی حامد سے شادی، کیونکہ میں اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، نہ وہ میری وجہ سے موت کو گلے لگائے۔ نائلہ جیسے ہی خاموش ہوئی تو زرغام کی جانب پش کر کے کھڑا ہوا آدمی بولا تو زرغام کو پتہ چلا کہ وہ حامد تھا۔ تایا ابو اگر زرغام کو پسند نہیں تو میں اس کی خوشی میں ہم سب خوش ہیں۔ بے شک نائلہ میری محبت ہے، میں زرغام کے سامنے اپنی محبت بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ان کی باتیں سن کے زرغام کو اپنے رویے پہ غصہ آنے لگا۔ وہ کتنا خود غرض انسان تھا جس نے کبھی اپنے گھر والوں کو خوشی نہیں دی، وہی گھر والے اس کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ زرغام ان کا سہارا بننے کے بجائے ان کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ آج کے بعد اپنے باپ کی ہر خواہش کا احترام کرے گا اور نائلہ کی شادی حامد سے کروائے گا، اور ساتھ ہی وہ اپنے رب العزت کے حضور سجدہ گزار بھی تھا جو اس نے اسے دوبارہ زندگی بخشی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔